بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم نے رکوع نمبر 12 پڑھنا ہے۔ سورۃ البقرہ کا ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں، جس کی کل 7 آیات ہیں رکوع نمبر 12 میں۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ کل کہہ دیجئے، من کان عدوًا، من جو کوئی، کانا ہے، عدوًا دشمن، لجبریل جبریل کا، فإنہ تو بے شک، نزلہ اس نے اتارا ہے اسے، یعنی اس قرآن کو اس نے اتارا ہے اسے، علی قلبک تیرے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، بین یدیہ اس سے پہلے ہے، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، وہدن اور سراسر ہدایت، وبشری اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، اس کا سلیس ترجمہ دیکھ لیں۔ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے، تو اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا قصور کیا ہے؟ یہودیوں نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دشمن بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک سوال جو ان کے ذہن میں، اور انہوں نے جو ایک دعویٰ کیا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے دشمن ہیں، اب نعوذ باللہ جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے جو کام تھے وہ ذکر کیے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ تو قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دے جو جبریل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے اسے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے نا، مصدقا لما بین یدیہ، اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے، یعنی جو کتاب آپ پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں وہ اس کے مخالف بھی نہیں ہے جو تم سے پہلے نازل ہوئی ہیں، وہدی وبشری للمؤمنین، اور یہ سراسر ہدایت بھی ہے اور بشرا بھی ہے، یعنی خوشخبری بھی ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا دعویٰ اگر تم کرتے ہو ایک چیز کا تو پھر صرف جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے تمہاری دشمنی نہیں ہوگی۔ من کان عدوا للہ، من جو کوئی، کانا ہے، عدوا دشمن، للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکال کا، فإن یہ فإن اللہ، ٹھیک ہے، یہ لفظ یہاں پہ مل گئے ہیں، اس کو صحیح کروائیں بھائی۔ فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، عدو دشمن ہے، للکافرین سب کافروں کا۔ اللہ اکبر۔ اس کا سلیس ترجمہ دیکھ لیں تو جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسول اور جبریل اور میکال کا دشمن ہو تو بے شک اللہ سب کافروں کا دشمن ہے۔ اگلی آیت میں ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، انزلنا ہم نے نازل کی ہیں، إِلَيْكَ تیری طرف، آیاتٍ بَيِّنَاتٍ آیاتٍ آیات، بَيِّنَاتٍ واضح۔ دوبارہ سن لیں، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، واو اور لا یقیناً، قد اس کا بھی یقیناً ہے، تو بلا شبہ اور یقیناً دونوں ایک ہی معنی میں ہے، لیکن تاکید در تاکید ہے، اس لیے اس کو اس طریقے سے استعمال کیا گیا۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، انزلنا ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف یا تیری طرف، آیات بینات واضح نشانیاں، وما یکفر بہا الا الفاسقون، وما اور نہیں، یکفر کفر کرتے، بہا ان سے، الا الفاسقون مگر فاسق لوگ۔ تو تفسیر میں سورۃ البقرہ رکوع نمبر 12 آیت، کل آیتیں اس میں 7 ہیں، تو پہلی 2 آیتیں جو ہے نا وہ اکٹھی ہیں جن کی تفسیر ہم نے پڑھنی ہے۔ تو بات چل رہی تھی یہودیوں کے ایک دعوے کی۔ یہودیوں نے ایک دعویٰ کیا، اور وہ کیا تھا کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنا دشمن قرار دیا، کیونکہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لے کر آتا تھا، جبکہ ان کے خیال میں انہیں بنی اسرائیل کے کسی شخص پر آنا چاہیے تھا۔ اب اس میں جبریل کی غلطی ہے، ان کے گمان کے مطابق وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی غلطی ہے، تو اس لیے انہوں نے ایک بہانہ بنایا کہ بھئی ہم، کیونکہ غلطی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی ہے، اس لیے
ظاہر سی بات ہے وہ ہمارا دشمن ہے. یہ بہت زیادہ ظاہر نہیں کرتے تھے وہ، لیکن یہ دعویٰ ان کا تھا، اور یہ دعویٰ ان کے یہودی تقریباً تمام لوگوں کو پتہ تھا، لیکن وہ مسلمانوں کو کم بتاتے تھے. لیکن جو یہودی مسلمان ہوئے انہوں نے مسلمان کو یہ چیزیں بتائیں مسلمانوں کو کہ بھئی یہ جو جبریل علیہ السلام ہے ان کو تو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے وہی لے کے ہمارے بنی اسرائیل کے کسی آدمی پہ آنا تھا، یہ تو عرب کے جو ہے نا وہ کسی شخص پر آ گئے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب آگے جو ہے نا وہ دو حدیثیں ہیں اس موضوع پر، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلی تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو القاسم، ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں گے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کر لیا، عہد لے لیا، جیسا کہ اسرائیل علیہ السلام نے، یعنی یعقوب علیہ السلام، یہ ان کا لقب ہے اسرائیل، تو اسرائیل علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہاں تک کہا کہ اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل ہے، یعنی جو آپس میں ہم عہد و پیمان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. سوالات کے صحیح جواب جب ان کو دے دیے گئے، جو بھی انہوں نے سوالات کیے، کچھ اگلے حدیث میں بھی آ رہے ہیں جو ابھی ہم پڑھیں گے، تو اس کے بعد یہودی کہنے لگے اچھا یہ بتائیے کہ فرشتوں میں آپ کے پاس آنے والا کون ہے، یعنی کون سا فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آتا ہے اور یہ باتیں آپ کو بتا کے جاتا ہے جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں. کیونکہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی فرشتہ تو آتا ہے، اور یہی آخری بات ہے، ہمارا اس کے بعد کوئی اور دعویٰ نہیں ہوگا. اگر آپ یہ بتا دیں تو ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل ہے. انہوں نے کہا وہ تو لڑائی اور جنگ لے کر اترتا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے. اگر تم میکائیل بتاتے تو ہم ایمان بھی لے آتے. یعنی نہ ماننا ہو نا تو پھر اس طرح کے دلائل ہوتے ہیں، یعنی جبریل، اچھا جبریل آتے ہیں پھر نہیں ہم مانتے، یعنی آخری چیز آخری بات ہے. کیونکہ وہ اگر میکائیل آتے تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آتے. کیوں؟ کیونکہ وہ نباتات، بارش اور رحمت لے کر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ کل من کان عدو لجبریل، اور پھر پوری آیت جو ابھی ہم نے پڑھی. اسی طرح صحیح بخاری میں جو حدیث ہے، صحیح بخاری میں 4480 نمبر پر ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا بقدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے. وہو فی ارض یختلف، اور سیدنا عبداللہ بن سلام یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودیوں کے ایک اچھے عالم تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہو فی ارض یختلف، اور یہ اپنی زمین میں پھل توڑ رہے تھے. فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال، انہوں نے فرمایا انی سائلک عن ثلاث، میں آپ سے 3 سوال کروں گا. لا یعلمہن الا نبی، نہیں جانتا ان کے جواب مگر ایک نبی ہی، یعنی نبی کے علاوہ کوئی اور اس کے جواب نہیں جانتا، ایک نبی ہی بتا سکتا ہے. اب کون کون سے سوال تھے جی؟ فما اول اشراط الساعہ، سب سے پہلی قیامت کی نشانی کیا ہے؟ دوسرا، وما اول طعام اہل الجنہ، اہل جنت کا سب سے پہلے کھانا کیا ہوگا، یعنی ان کو کون سی چیز سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی؟ تیسرا، وما ينزع الولد الى ابیہ او الى امہ، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے بچہ اپنے والد کی مشابہت اختیار کرتا ہے یا اپنی والدہ کی مشابہت اختیار کرتا ہے؟ کیا کہتا ہے دین اس حوالے سے، شریعت میں کیا جو ہے نا وہ اس کے جواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بارے میں خبر دی اور فرمایا کہ اخبرانی بہن جبریل آنفاً، مجھے اس بارے میں جبریل علیہ السلام نے ابھی خبر دی ہے. قال جبریل، تو پوچھنے لگے جبریل علیہ السلام نے، مطلب علیہ السلام تو ہم لگا رہے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے عزت اور احترام سے نام لینا ہے. انہوں نے صرف نام لیا جبریل. قال نام، تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہنے لگے ذاک عدو الیہود من الملائکہ، یہ فرشتوں میں سے نا یہودیوں کا دشمن ہے. فقرأ هذه الآیہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ وہ بھی دشمن کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی لے کر آیا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ. اگر تو اس لیے دشمن ہے تو پھر اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ رب العالمین نے پھر اعلان کر دیا نا من کان عدوا للہ، تو جو اللہ کا، جو جبریل کا دشمن ہے پھر وہ اللہ کا بھی ہے، اس کے فرشتوں کا بھی، اس کے رسولوں کا بھی، کیونکہ کسی ایک سے دشمنی رکھنا جیسا کہ آگے ابھی تفسیر میں آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس بہانے کے کئی جواب دیے. اب یہ ساری آیتوں میں جو جواب ہیں، پہلا جواب یہ ہو گیا کہ جبریل علیہ السلام کا اس میں قصور کیا ہے.
اس نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن نازل کیا ہے. تمہاری عداوت، تمہاری دشمنی، تمہارا اس وقت جو جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک دعویٰ ہے دشمنی کا، وہ ڈائریکٹلی پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا نا، کیونکہ نازل اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. تو ظاہر سی بات ہے جب قاصد سے دشمنی ہوتی ہے تو اصل دشمنی پھر مالک سے ہوئی. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر جبریل علیہ السلام تمہاری کتاب کے خلاف یا گمراہی اور عذاب والی کوئی بات لے کر آتے تو بے شک تم ان سے عداوت رکھتے. یعنی تمہاری پاس تورات موجود ہے، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے تورات کے علاوہ باتیں کہی ہوں یا کوئی ایسا دعویٰ کیا ہو جس کے اندر تمہارا کوئی نقصان ہو رہا ہو، پھر تو تم ایک سمجھ میں آتا ہے کہ انسان ہے نا، انسانی طبیعت ہے، انسان کہتا ہے کہ جو چیز میرے پاس پہلے تھی ابھی آ کے سب کچھ چینج کرنے لگ گیا، تو ایک سمجھ آتی ہے، فطری چیز ہے. لیکن یہاں پہ تو کچھ ایسا ہوا ہی نہیں، مگر جب اس کی لائی ہوئی وہی تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، یعنی جو تورات میں ہے وہی قرآن کریم میں ہے، تو پھر یہاں پر ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے. تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے پھر ان کو یہ کہا کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، تو پھر تمہیں دشمنی رکھنے کا کیا حق بنتا ہے. تیسرا اس کا یہ تھا کہ تمہارا یہ کہنا کہ میکائیل سے دوستی ہے، یعنی وہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی نا کہ اگر تو میکائیل تمہارے پاس لے کر آتے تو پھر تو ہم مان لیتے، جبریل لے کر آئے پھر ہم نہیں مانتے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ میکائیل سے تمہاری دوستی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ جبریل علیہ السلام سے تم دشمنی رکھتے ہو. تو اصول کیا ہے زندگی کا، دنیا کا اصول کیا ہے کہ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے. اب ایک دشمن کے ساتھ دوستی کی ہوئی ہے تو وہ بھی پھر دشمن ہی ہوگا نا. تو لہٰذا تمہاری دشمنی صرف جبریل سے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے، اس کے اور جبریل اور میکائیل سبھی سے، کیونکہ یہ سب جبریل کے دوست ہیں. اور سن لو کہ جو ان سب کا دشمن ہے تو ایسے کافروں کا پھر اللہ بھی دشمن ہے. اب تم نے صرف ایک سے اپنی عداوت اور بغض کی وجہ سے تم نے دشمنی رکھی. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ قال، بے شک اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائے کہ اللہ نے ایسے کہا، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من عادى لی ولیا، جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھی، فقد آذنتہ بالحرب، تو یقیناً میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اب جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے ہیں، اور تمام اور اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ اور اتنا جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین نے ان کے ذمے جو کام لگائے، اور تمام انبیاء شروع سے لے کر آخر تک تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لانے کا جو کام تھا وہ سیدنا جبریل علیہ السلام کا. کبھی انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، تو کیسے اللہ رب العالمین ان کی دشمنی، یعنی جو بندہ کسی فرشتے کے ساتھ یا خاص طور پہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے سوسائٹی میں ایک فرقہ ہے، اس کو کہتے ہیں فرقہ غرابیہ. یہ جو ہے نا وہ شیعوں کا ایک فرقہ ہے. اور جس طریقے سے اہل السنہ والجماعہ کے بھی کئی فرقے ہیں، کوئی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کسی کے عقائد اچھے ہیں، کسی کے برے ہیں، کوئی دیوبندی کہتا ہے، کوئی بریلوی کہتا ہے، کوئی اہل حدیث کہتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، ہمیں پھر اس کو لینا ہوتا ہے. تو شیعہ جو ہیں ان کے اندر ایک فرقہ ہے، فرقہ غرابیہ اس کو کہتے ہیں. اچھا، فرقہ غرابیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہے نا وہ میں نے اس کے بارے میں جب سرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کانا محمد اشبہ بعلی من الغراب بالغراب، یعنی غراب کہتے ہیں کوے کو، اور یہ تشبیہ بھی ایک ایسی دیتے تھے جس میں جو ہے نا وہ کوئی عزت اور احترام نہیں تھا. یعنی جیسے ایک کوہ دوسرے کوے کے مشابہ ہوتا ہے، ویسے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھے، ان جیسے تھے. یا جس طرح مکھی آگے لکھا ہوا وَمِنَ الذُّبَابِ بِالذُّبَاب، جس طرح مکھی دوسری مکھی سے جو ہے نا وہ مشابہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ یہاں پر بھی جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کے مشابہ تھے. اچھا، یہ فرقہ غرابیہ کہتا ہے کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام جو ہے نا ان کو وحی لے کر آنا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، مگر کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شکل آپس میں ملتی تھی تو جبریل علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی، نعوذ باللہ من ذالک.
یعنی یہ اس طرح کے غلط عقائد ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگوں کے موجود ہیں، تو اگر کوئی شخص اس طرح کا عقیدہ بیان کرتا ہوا نظر آ جائے، کیونکہ ہمیں ظاہر سی بات ہے شرک، بدعت اور باقی باطل عقائد سے بھی بچنا ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی عقیدہ ہمارے سامنے آتا ہے یا ہمارے بچوں کو کبھی ہم بات کرتے ہوئے سنیں، تو ہم فوری طور پر انہیں بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ مسلمانوں کا، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے، اس عقیدے سے بچنا ہے، بہت غلط عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو یا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں چلی کہ کون محمد ہے اور کون جو ہے نا وہ علی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ مطلب ایسی بات ہے جو ایک تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا شخص جو ہے وہ جو ہے نا وہ اس بارے میں بات کر سکتا ہے، یعنی سمجھ سکتا ہے. اللہ اکبر. تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف آیات بینات واضح نشانیاں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں کفر کرتے ان نشانیوں کے ساتھ إِلَّا الْفَاسِقُونَ مگر فاسق. اللہ اکبر. آیات بینات اس سے مراد کھلی نشانیاں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واضح ثبوت ملتا ہے. قرآن کریم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات اس میں آ سکتے ہیں. ابن کثیر تفسیر رازی اور مختلف تفاسیر میں آیات بینات کی یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے. اور جب میں نے آیات بینات کے حوالے سے مزید تحقیق کی اور مزید میں نے کچھ پڑھنا چاہا تو مجھے جو ہے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے اغاثۃ اللہفان، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 691 پر بہت سی تفصیل جو ہے وہ مل گئی. تو خلاصہ اس کا یہ ہے جو یہاں میں نے لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں جو یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں، جن کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے ان کی تعداد جو ہے وہ 1000 سے زیادہ ہے. اب یہ بات ابن قیم رحمہ اللہ نے غاثۃ اللہفان میں صراحت کے ساتھ بیان کی ہے. ان معجزات میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہو چکے ہیں، یعنی وقتی طور پر ہونے تھے وہ ہو چکے، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی باقی ہیں اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ باقی رہیں گے. ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل بھی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم. اس کی آیات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گی، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا تغیر پیدا نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے قرآن مجید خود کئی اعتبار سے بھی معجزہ ہے. اس میں کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے، حالانکہ عرب کتنی فصیح اور بری قوم تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، تو آج تک وہ نہیں لا سکے. اسی طرح قرآن مجید میں جو مستقبل کی خبریں ہیں، یعنی یہ ہوگا، کچھ تو جو ہے نا فوری طور پر ہو گیا. جیسے سورہ روم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قریبی زمین میں وہ ان قریب مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے. یعنی ابھی مغلوب ہو گئے، ان قریب وہ دوبارہ غالب آئیں گے. فی بضع سنین، یہ چند سالوں میں ہی ہوگا. اب یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو جو ہے نا وہ شرط بھی لگا لی اور شرط جیت گئے الحمدللہ، کیونکہ یہ چیز ہو چکی، اور قرآن کریم میں جو جو مستقبل کی چیزیں بتائی گئی وہ سب ہو چکی. اس کے علاوہ جب ہم معجزات کی طرف دیکھتے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے وہ دلیل کے طور پر پیش کیے جاتے تھے، اور وہ دلیلیں تھیں کہ ایسا کسی عام انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ہوئے اپنے وقت میں ختم ہو چکے. جیسے اسراء اور معراج کا معجزہ تھا، تو قرآن کریم نے اسراء کو تو بالکل واضح طور پر ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو معراج کے بارے میں اشارہ کیا ہے. اس کے بعد دوسرا جو معجزہ تھا چاند 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ تھا، یہ بھی قرآن کریم میں ذکر ہے، اس کا موجود ہے، اور احادیث مبارکہ میں تو متواتر اس کا ذکر ملتا ہے. تیسرا جو تھا وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا پڑا ہوا تھا، اسی طریقے سے جو غزوہ خندق میں جو واقعہ پیش آیا تھا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے ایک بکری بنائی تھی لیکن سارے صحابہ کرام نے اس کو کھا لیا. یہ اس طرح کے بھی معجزات ہیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں دوسری کتابوں میں موجود ہے. اسی طریقے سے ایک معجزہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا، جو ایک لشکر پورا سیراب کر گیا، اور اس میں جو ہے نا وہ جانوروں نے بھی پانی پیا. ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ نے مستقبل کی جتنی پیشین گوئیاں کی ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا فلاں وقت میں یہ ہونا ہے، تو وہ سب بھی ہوا. اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنوایا تو اس وقت کھجور کا ایک تنا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے اور کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے. تو جب ممبر بنوایا تو وہ رونے لگا، تو صحابہ کرام نے اس کی رونے کی آواز بھی سنی، اس کو دیکھا بھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت معجزہ تھا. عام کبھی بھی کوئی تنا کوئی درخت جو ہے نا وہ بات نہیں کرتا. اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو ایک پتھر آپ کو سلام کیا کرتا تھا،
تو یہ بھی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ پھر بیماروں کی شفایابی صحیح بخاری صحیح مسلم میں بہت سی اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے معجزات کچھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے، صحابہ کرام نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر ان پر ایمان بھی لائے، لیکن یہودی پھر بھی اس پر ایمان نہیں لائے۔ آگے جو ہے نا وہ پھر یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِّنْهُم بَلْ أَکْثَرُهُم لَا یُؤْمِنُونَ۔ اوَکُلَّمَا تو کیا جب کبھی عَاهَدُوا عَهْدًا انہوں نے عہد کیا کوئی بھی عہد، عَاهَدُوا انہوں نے عہد کیا عَهْدًا کوئی بھی عہد، نَبَذَهُ فَرِیقٌ تو پھینک دیا اس عہد کو، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم ان کے اکثر، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہودیوں کا جو ایک یہاں سے ایک اور کبھی عادت ان کی جو ہے نا وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی چاہیے تھی، انہیں مدد کرنا اور ایمان لانا یہ ان کا فرض تھا، اور یہاں پر ان سے عہد بھی لیا گیا کہ بھائی جب کبھی، تو رات میں بھی یہ چیز موجود تھی نا، جب کبھی نبی آئیں گے تو تم نے ان کے ساتھ ایمان لانا ہے، ان پر ایمان لانا ہے اور ان کے ساتھ ان کی مدد کرنی ہے۔ تو انہوں نے ایک تو اس کو توڑ دیا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ عہد شکنی جو ہے نا یہ ان کا پرانا شیوا ہے، آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ ایک گروہ تو ہمیشہ سے کچھ بھی اگر ان کے ساتھ وعدہ کر لیا جائے، قرآن کریم میں بھرے پڑے ہیں، میں نے صرف 2 یہاں پہ آیات ذکر کی ہیں جو پیچھے ہم ایک پڑھ بھی چکے ہیں، اس میں یہ بات ذکر ہے کہ بھئی جب کبھی یہودیوں کے ساتھ کوئی عہد کیا گیا، وعدہ کیا گیا، انہوں نے ہمیشہ اس کو توڑا ہی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 63-64 میں ہے نا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، تو یہ پختہ وعدہ تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور پختہ وعدہ لیتے ہوئے طور پہاڑ کو اوپر اٹھا لیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تم پھر گئے۔ اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت 187 میں ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا یا پختہ وعدہ لیا ان لوگوں سے، اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی تھی، کیا کرنا تھا بھائی تم نے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ضرور بالضرور تم اس کو، یعنی جو تمہیں کتاب دی گئی ہے اس کو واضح کرو گے لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعے انہوں نے کم قیمت خرید لی، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بری ہے وہ چیز جو وہ خریدتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کا ایک اور پختہ وعدہ جو انہوں نے کیا تھا وہ توڑنے کا ذکر کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، مدینہ کے اندر اور مدینہ کے آس پاس 3 قسم کے یہودی یا 3 گروہ جو ہے نا یہودیوں کے رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ کہتے ہیں بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے یہ خزرج کے حلیف تھے، یعنی ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا، اور بنو قریظہ جو تھے یہ اوس کے جو ہے نا وہ حلیف تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو مدینہ کے اندر، جس کو کہتے ہیں نا میثاق مدینہ، یعنی مدینہ کے اندر پھر ان کے ساتھ عہد ہوئے، وعدے ہوئے کہ تم جو کر رہے ہو جیسے کر رہے ہو کرتے رہو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ عہد کر لیا گیا اور پیمان ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اپنے اپنے عہد توڑنے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے عہد جو ہے وہ بنو قینقاع نے توڑا، پھر بنو نذیر نے، پھر بنو قریظہ نے۔ تو یہ اپنے اپنے دور میں پہلے بھی توڑتے ہیں، قرآن کریم نے پہلے ان کے جو عہد تھے جتنے بھی وہ بھی ذکر کیے، اور آج بھی یہودی کیا کرتے ہیں، یہودی جب بھی عہد کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی جب بھی عہد ہوتا ہے یہ توڑتے ہیں، اس لیے ان کو اس دنیا سے ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کھلا چیلنج ہے، یعنی نام لے لے کر، اسلام نے تو نام لے لے کر کہا ہے، ہم ڈرتے ہیں نام لیتے ہوئے، ہم ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے جہاں پر بات کرنی ہوتی ہے نا وہ سوشل میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے یا کہیں پہ بھی، ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ان کے کنٹرول میں ہے، تو وہ دیکھتے ہیں یار ہمارا نام کہاں آ رہا ہے، کہاں پہ ہمارے نام پر جو ہے نا وہ ہمارا نام لے کر ہمارے خلاف بات کی جا رہی ہے، تو وہ فوری طور پر یا تو اس ویڈیو کو چڑھنے نہیں دیتے یا اس کو جو ہے نا اکاؤنٹ کو بند کر دیا جاتا ہے فوری طور پر۔ ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں چابیاں ان کے پاس ہے، تو کھل کر بات کرنا یہ جو ہے نا وہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بھائی قرآن نے، اسلام نے کھل کر بات کیا نام لے لے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ باتیں ذکر کر دی، اور قرآن کریم میں اس سے واضح کیا ہوگا، وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوگی کہ یہودیوں کے بارے میں یہ بات اللہ رب العالمین نے کر دی ہے۔
تو اگلی آیت بھی ایک پڑھ لیتے ہیں اور ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب ولما اور جب جاءہم آئے ان کے پاس رسول ایک رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق تصدیق کرنے والا لما ان چیزوں کی معہم جو ان کے پاس ہے، جب اللہ کی طرف سے ایک رسول ان کے پاس آیا تصدیق کرنے والا ہے ان چیزوں کی جو ان کے پاس ہیں، یعنی کوئی نئی بات نہیں لے کر آیا، وہی پرانی باتیں جو ان کے پاس ہیں انہی کو دوبارہ سے بتانے کے لیے آیا ہے، نابازہ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو نابازہ پھینک دیا فریقن ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، کسے پھینک دیا انہوں نے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، نابازہ کتاب اللہ، ٹھیک ہے، پھینک دیا ایک گروہ نے جن کو کتاب دی گئی تھی، اللہ کی کتاب کو کہاں پھینک دیا؟ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی ایک ہوتا ہے نا پشتوں، یہ مطلب ایک با محاورہ ہوتا ہے کہ پس پشت ڈال دینا کسی چیز کو، اس کے بارے میں فکر ہی نہ کرنا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی اس طریقے سے انہوں نے اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام اوصاف موجود تھے جو تورات اور دوسری کتابوں میں موجود تھے، اور وہ کیا کرنے والے تھے؟ لما معہم، تصدیق کرنے والے تھے ان کی جو ان کے پاس موجود ہیں، یعنی ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ان میں موجود تھے، اور دوسرا جو ان کی کتابوں کے اندر چیزیں موجود تھی اس کے برخلاف کوئی نئی چیز نہیں ان پر لاگو کی جا رہی تھی۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور ان کے پاس موجود دوسری آسمانی کتابوں میں لما معہم کی پوری طرح جو ہے نا تصدیق کرتے تھے، اس کے مصداق بھی تھے، مگر یہودیوں کی بدنصیبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو انہوں نے جھٹلایا اور تورات کو بھی اپنے پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ ان کو اپنی کتاب کا بھی پتہ نہیں ہے، اور اتنے حسد اور کینہ اور بغض کے اندر آگے بڑھے کہ وہ کتاب کو ماننے سے بھی گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے بھی گئے، عہد اور پیمان اور ساری چیزیں انہوں نے وہ ختم کر دی، صرف کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ اور یہی چیز آج ہمارے معاشرے میں بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، خاندانی جو ہے نا وہ ناک نہ کٹ جائے، کوئی اس طرح کا کام نہ ہو جائے، تو ہم لوگوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، وہ اس طرح ناراض ہو جائے گا، اس طرح کتاب اللہ کچھ بھی کہہ رہی ہو، ہم جو ہے نا وہ نعوذ باللہ کتاب اللہ وراء ظہورہم کے بھی مصداق بن جاتے ہیں کئی دفعہ، کہ ٹھیک ہے قرآن نے کہا ہے لیکن اب دنیا داری کو بھی تو دیکھنا ہے، تو یہ والی جو چیز ہے یہ یہودیوں کی علامات ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کی ہیں، ہمیں ان علامات سے بچنا ہے، ہمیں ان اعمال سے بچنا ہے، اپنے آپ کو قرآن پہ رکھ کے، اپنے آپ کو حدیث پہ رکھ کے، جس طریقے سے اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ امید ہے کہ آج کی آیات بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔